السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب العزت کی یہ دو سمپل باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے میں نہیں مانتا، آتی تو سب کو ہے سمجھ۔ اللہ رب العزت انسان پر وہ بوجھ ہی نہیں ڈالتے کہ جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس بات کا دل میں بٹھانا اور اس بات پر یقین کرنا کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ، حالات بنانے والا اللہ، حالات بگاڑنے والا اللہ، کام بنانے والا اللہ، مسائل کو حل کرنے والا اللہ۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ سب کمزور ہے، اللہ قوی ہے۔ سب عاجز ہے، سب عاجز ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی اپنے کام خود کر ہی نہیں سکتا، اللہ اس کے کام بناتا ہے۔ کوئی اپنے حالات خود ٹھیک نہیں کر سکتا، اللہ اس کے حالات کو ٹھیک کرتا ہے۔ کوئی بھی اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت اس کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ اور اگر اللہ حالات بگاڑ دے تو کوئی بنا نہیں سکتا، اور اگر وہ بنا دے تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ چند ایسی باتیں ہیں کہ اگر ان کا یقین ہم کر لیں تو اللہ کے سہارے زندگی گزارنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گی، اور میں ریلیکس ہو جاؤں گا۔ یقین کریں، آج میں پریشان ہوں کس وجہ سے کہ میرے کام نہیں ہو رہے، آج میں پریشان ہوں کس وجہ سے کہ مجھے عزتیں نہیں مل رہی، آج میں پریشان ہوں کس وجہ سے کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یار میرے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، یار میرا کوئی اپنی پراپرٹی نہیں ہے، یار میرا کوئی فیوچر مجھے میری آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا کوئی برائٹ فیوچر نہیں ہے، یار میرا کہیں پہ رشتہ نہیں ہوگا، یار یہ ہوگا، یار وہ ہوگا، یا وہ ہوگا۔ یہ کیوں؟ یہ غلط یقین ہے، یہ آپ کے دلوں میں غلط یقین ہے جو آپ کو شیطان کہتا رہتا ہے کہ تم محنت نہیں کر رہے، تم یہ نہیں کر رہے، تم ایسے ہو جاؤ گے، ویسے ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے۔ جب اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تمہاری ساری رسپانسبلٹی میرے اوپر ہے، تمہارے سارے کام میں بناؤں گا، تیرے سارے مسئلے میں حل کروں گا، تیری ساری پریشانیاں میں دور کروں گا، تیرے سارے غم میں دور کروں گا، تو تو کیوں سوچ رہا ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ کسی کونے میں بیٹھ کر سوچتا رہتا ہے اپنے غموں کو، اپنے دردوں کو، اپنی آزمائشوں کو۔ کیا ہے یار؟ ریلیکس ہو جاؤ، چھوڑ دو اپنے اللہ پہ، وہ کر لے گا۔ اب اللہ ہے یار، رب ہے، حکیم ہے، علم والے ہیں، جانتا ہے، اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کو آزمائش میں اس نے مبتلا کیا ہے تو دشمنی نہیں ہے اس سے۔ اگر کسی کو بیماری میں مبتلا کیا ہے تو دشمنی نہیں ہے اس سے، اللہ اس سے کوئی بدلہ نہیں لے رہے۔ یہ غلط یقین ہے، یہ شیطان آپ کو پٹیا پڑھا رہا ہے، یہ رب سے آپ کو بدگمان کر رہا ہے۔ ایک ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہو جائے، چاہے وہ جتنا بھی نافرمان ہو، تو وہ رب جس نے ہمیں اتنے اچھے طریقے سے بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ پوری دنیا کے ساری مخلوق میں نے انسان کو سب سے بہترین ڈھانچہ دیا، بہترین شکل دی، صورت دی۔ کیوں دی؟ محبت کرتا ہے تو دی۔ اور پھر اتنے نازک سے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ کے پاؤں کے نیچے جو لکیریں ہیں، یہ بھی، اس میں بھی حکمت ہے اللہ کی۔ یہ بھی آپ کو اس لیے دی کہ آپ کو پھسلنے میں آپ پھسل نہ سکے، آپ کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ تو کیوں دے رہا ہے؟ محبت کرتا ہے نا۔ یہ آنکھیں آپ کو کیوں دی؟ محبت کرتا ہے۔ یہ کان کیوں دیے؟ محبت کرتا ہے۔ یہ بول کیوں دیے؟ محبت کرتا ہے۔ یہ جوانی کیوں دی؟ محبت کرتا ہے۔ یہ جو 10 لوگوں سے تمہیں عزت مل رہی ہے، یہ کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ تمہاری فیلنگز کو سمجھتا ہے۔ یہ جو 2 لوگ تمہیں ہرٹ کرتے ہیں اور پھر 10 لوگ تمہاری زندگی میں آ کے تمہیں دلاسا دیتے ہیں، کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے۔ سمجھتے کیوں نہیں ہو اپنے رب کی مصلحت کو؟ بھروسہ کیوں نہیں ہے تمہیں اس ذات پہ؟ وہ صرف آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، باقی تیرے ساتھ ہے، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ۔ تو سو جاتا ہے، اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ تو کس کروٹ سویا ہوا ہے، تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تیرے کمرے میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ تو اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن تیرا رب تیری حفاظت میں فرشتوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اپنے آپ سے بے غم ہو جاتا ہے، لیکن تیرا رب تیرے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ سمجھ، وہ اللہ کے بغیر تیرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ تو کس کے سہارے زندگی گزار رہا ہے؟ تو کس کے لیے زندگی گزار رہا ہے؟ بتوں کے لیے؟ پیسے کے بت کے لیے؟ اولاد کی بت کے لیے؟ بیوی بچوں کے بت کے لیے؟ یہ ساری چیزیں تیری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد تیرا ایک ہے، اللہ۔
ضروریات تیرا پورا کرے گا، تیری ساری ضروریات پوری ہوں گی اللہ سے، اور اللہ رب العزت تیری ضروریات اس لیے پوری کرے گا کیونکہ تو آسانی کے ساتھ اپنے مقصد کو پورا کرنے میں لگا رہے. یہ نہیں کہ تیری ضروریات پوری ہوں گی تو تو ضروریات سے دل لگا لے، یہ نہیں کہ تو ضروریات کو ہی اپنا مقصد سمجھ لے. نہیں 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 نہیں، یہ تو پھر تو نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی، یہ تو نے کم عقلی والا کام کیا، تو بے عقل ہو گیا، تو بے وقوف بن گیا جو دل سے لگا، تو نے دنیا سے دل لگا لیا. تو بھائی اپنی زندگیوں کو مایوسیوں سے نکالو، اپنے اللہ پر بھروسہ کرو، چاہے تمہارا دل چاہے چاہے تمہارا دل نہ چاہے. تمہارا اللہ کبھی بھی تمہیں ڈیمیج نہیں دے گا. میں نے آپ کو کل ایک قصہ سنایا، ایک گنہگار کا قصہ میں نے آپ کو سنایا، ایک صحابی کا قصہ میں نے آپ کو سنایا. اس سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ لوگوں کے سامنے بڑا بڑا گنہگار ہوگا، لوگ اس کو عزت دے کے، دھکے دے کے گھروں سے نکال دیں گے، محلوں سے نکال دیں گے، شہر سے نکال دیں گے، لیکن جب وہ اللہ کے در پر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا ولی بنا لیں گے. یار اللہ کے قریب رہا کرو. اگر اللہ تمہارے شہرک کے قریب، ایک دیکھو نا، ایک یہی بات ہوتی ہے، ہمیں باتوں پر یقین نہیں آتا یار، پھر کیا فائدہ اتنی لمبی لمبی باتیں کرنے کا. کہتے ہیں کہ ہدایت کے لیے تو صرف 2 بول ہی کافی ہوتے ہیں. اگر کوئی انسان یہ سوچ لے کہ یار مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے اپنی زندگی کے رخ کو چینج کرنا ہے، میں نے واپس آنا ہے یار، اگر کوئی انسان صرف یہ سوچ لے. میری بات سنیں، دیکھو الفاظ کا اثر ہوتا ہے، اگر الفاظ کا اثر ختم ہو جائے تو وہ بات دل تک نہیں پہنچتی. اس کی ایک مثال، لیٹ سپوز آپ کے سامنے 2 بندے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ آپ کو گالی دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ ماں بہن کی گالی دیتا ہے منہ سے. اس کی آواز تمہارے کانوں میں پڑی، ایک دم سے تمہاری کیفیت چینج، تمہیں غصہ آیا، تم نے سامنے سے جا کے 2 مکے مار دیے. اس 2 الفاظ نے تمہارے اندر اتنی اسٹرینتھ گین کی، تمہارے اندر تمہاری کیفیتوں کو اس طرح بدلا کہ تمہیں فوراً سے غصہ آیا، اور پھر تم نے ایکشن کیا، تمہارے اندر ایکشن کی پاور آئی اور تم نے سامنے والے بندے کو 2 مکے مار دیے. ارے اس نے تو صرف 2 ورڈز بولے تھے نا، گندے ورڈز بولے تھے، کیا ہو گیا تم اتنے حرکت میں کیوں آ رہے ہو؟ یہ وجہ ہے کیونکہ اس کی 2 گالیوں نے جو اس کے منہ سے نکلے تھے تمہارے دل پر اثر کیا. اثر کرنے کے بعد تم نے اس چیز کو سمجھا، سمجھنے کے بعد تم نے ایکشن کیا، چاہے وہ برا ہے. اسی طرح دوسرا بندہ کھڑا تمہاری تعریف کر دیتا ہے، وہ یار تم تو بڑے ہینڈسم ہو، بڑے کیوٹ لگ رہے ہو، کیا ڈیشنگ لگ رہے ہو. تو آپ کے چہرے پر کیا آئے گی؟ اسمائل. آپ کا دل کیا ہو جائے گا؟ مطمئن. آپ کیا ہو جائیں گے؟ ریلیکس. ارے اس نے آ کے کون سا تمہیں ایسے تمہارے ہونٹ پکڑ کے اسے کھول دیا کہ دان دکھاؤ؟ اس نے کون سا تمہارے اوپر میجک کر دیا کہ ڈائریکٹلی تم جو ہو اپنے دل سے ہی خوش ہو جاتے ہو اپنی تعریف سن کر؟ اس نے بھی تو 2 لفظ ہی یوز کیے نا یار، لیکن ان لفظوں نے تمہارے دل پر اثر کیا، جس کی وجہ سے تمہارے جسم پر ایک بدلاؤ آیا، تم نے خوشی محسوس کی. اسی طرح اگر اللہ کی باتیں سن کر ایک کان سے نکال کے دوسرے کان سے دور پھینکو گے، اللہ کی 100 باتیں بھی سن لو، تمہیں کچھ اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر 2 باتیں، صرف 2 باتیں دل کے کانوں سے سن لو، اثر کی نیت سے سن لو، اپنے آپ کو طلبگار سمجھ کے سن لو، اللہ کی قسم یہ 2 باتیں تمہاری ہدایت کا فیصلہ کریں گی. یہ 2 باتیں تمہیں نمازوں پر کھڑا کریں گی. یہ 2 باتیں تجھے گنہگار سے عبادت گزار کے درجے پر لے کر جائیں گی. لیکن ہمارا قاعدہ قانون یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی بات ہوتی ہے، یقین کریں ہم بہت لائٹلی سنتے ہیں یار. جب بھی اللہ کی کوئی بات آتی ہے، کوئی کلپ آتا ہے، کوئی لکھائی پڑھائی ہمارے سامنے آتی ہے، خدا کی قسم ہمارے دلوں کی کنڈیشن یہ ہے کہ اتنا بھاری گزرتا ہے نا اللہ کی باتیں ہمارے دلوں پر کہ ہم بتا نہیں سکتے آپ کو یار. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ زنا کی وجہ سے ہوا. یہ کیوں ہوا؟ یہ بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے ہوا. یہ کیوں ہوا؟ یہ بے حیائی کی وجہ سے ہوا. یہ کیوں ہوا؟ یہ جھوٹ کی وجہ سے ہوا. یہ فلرٹنگ کی وجہ سے ہوا. یہ پیار محبت جھوٹے وعدے سچے دعوے یہ سارے ان چیزوں کی وجہ سے ہوا. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے اپنا زندگی کا بہت سارا ٹائم فضولیات کے حوالے کر دیا اور ان فضولیات نے ہمارے دل کو پتھر بنا دیا, چٹان بنا دیا.
اس کی وجہ سے اب اللہ کی باتیں ایک بال کی طرح ہمارے پتھر دل پر ٹکراتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں. اب اسے ہتھوڑوں کی ضرورت ہے تاکہ یہ ٹوٹے، تاکہ دل تھوڑے سے نرم ہو، تاکہ اللہ کی باتیں ہمارے دلوں کے کیفیتوں کو بدل دیں. یار یقین کرو، یقین کرو، ہمارے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے بیچ اللہ کی کوئی بات کرتے تھے تو وہ ایسے ہینگ ہو جاتے تھے، ایسے ہینگ ہو جاتے تھے کہ ان کو دنیا کا خیال ہی نہیں آتا تھا. یقین کریں، فرماتے تھے کہ وہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر تم لوگ کپڑا ڈال دو تو ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے سروں پر کسی نے کپڑا ڈال دیا، اور اگر کوئی پرندہ آ کر ان کے سروں پر بیٹھ جائے تو ان کو یہ بھی پتہ نہ ہوگی کہ یار میرے سر پر کوئی پرندہ ہے. ہم تو جب اللہ کی بات سنتے ہیں تو چھوٹا سا ٹنگ ہوتا ہے نا میسج کا، تو ساری چیزیں، ساری سوچ وہاں چلی جاتی ہیں. یہ باتیں، یہ کمیاں جو میں پوائنٹ کر رہا ہوں یہ مجھ میں ہے، آپ میں ہے، لیکن پوائنٹ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کو غلط نہیں ٹھہرانا چاہ رہا. ہم اپنی کمیوں کو جب ایکسپٹ کریں گے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا یہاں آنا کمیوں کو دور کرنے کی ایک کوشش ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہماری حالت بہت زیادہ خراب ہے. ہم نے اپنی ایمانوں پر بہت بڑا ظلم کیا، ہم نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا، ہم نے اپنے گندے اعمالوں کی وجہ سے اپنے قیمتی ایمان کو ضائع کیا، ہم نے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا، ہم نے گناہ کی لذت سے نیکیوں کی لذتوں کو مٹایا، ہم گناہ کے قریب گئے، نیکیوں سے دور گئے. ہم ان لوگوں کے قریب گئے جن لوگوں کے قریب اللہ نے جانے سے منع کیا، اور ان لوگوں سے دور ہوئے کہ جن لوگوں میں بیٹھنے کا اللہ نے کہا. ہم نے وہ چیزیں سنی جو ہمارے دلوں کو گندا کر دے، جو ہمارے دلوں کو سخت کر دے. ہم نے وہ چیزیں سننا چھوڑ دی کہ جس سے ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، جس سے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبتیں پیدا ہوتی ہیں. ہم نے وہ بولنا چھوڑ دیے کہ جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. ہم نے وہ الفاظ کہنا چھوڑ دیے کہ جس سے ہمارے رب خوش ہوتے ہیں. ہم وہ بول رہے ہیں زبان سے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہم وہ سن رہے ہیں کان سے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. یار یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیا مل رہا ہے ہمیں یار؟ زیادہ سے زیادہ ان سب چیزوں کو کر کے ایک رب کی ناراضگی لے رہے ہیں اپنے لیے، اور تو کچھ نہیں حاصل ہو رہا ہمیں. اور جب رب ناراض ہو جاتا ہے تو دنیا بھر کے انسان کے پاس آتی ہے. بھائی دنیا تو ایسے اپنے خزانے تم پر کھول دے گی. تم رب کو ناراض کر کے دیکھنا دنیا کہاں سے آتی ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس اتنی گاڑیاں آئیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جو صرف گاڑیوں کی شوق میں اللہ سے دور جاتا ہے نا، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ڈریم کار بھی دے دیتے ہیں. جو شخص اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے اپنے اللہ سے دور ہوتا ہے نا، اپنے اللہ کو ٹائم نہیں دیتا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بیوی کے دل سے اس شوہر کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اور اولاد کے دل سے اس باپ کا احترام ختم ہو جاتا ہے. تم اگر اپنے اسٹڈی کی وجہ سے اللہ سے دور جا رہے ہو تو ہو سکتا ہے تمہیں MBBS کی ڈگری بھی مل جائے، تم PhD بھی کر لو، MPhil بھی کر لو، ماسٹرز بھی کر لو، بڑی بڑی ڈگریاں تم اپنی دیواروں پر لٹکا دو، لیکن تمہیں وہ ڈگریاں ڈسٹرب کریں گی. ایک وقت ایسا بھی آئے گا. پھر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دنیا کی کوئی بھی کامیابیوں کو حاصل کرنا منع نہیں ہے. آپ کریں حاصل، آپ بڑے بڑے ڈاکٹر بنے، بڑے بڑے انجینئرز بنے، جو آپ کے دل میں آتا ہے، جو آپ کی دنیا کو لے کر چاہت ہے، جو چیزیں آپ کو چاہیے، گاڑی، بنگلے، عزت، پیسہ، بیوی، جو چاہیے آپ کو، حاصل کریں، لیکن خود نہ حاصل کریں. اس کے پیچھے محنت کریں، لیکن ساری بھاگ دوڑ اپنے پیروں سے نہ کریں. رب کے پاس آیا کریں، اس سے مانگا کریں، اس کی مدد لیا کریں، اس کے احکاماتوں کو بھی ساتھ ساتھ پورا کیا کریں. اس طرح یہ چیزیں آپ کو سیٹسفائیڈ کریں گی. پھر آپ کی بڑی سے بڑی کامیابی بھی آپ کے غرور اور تکبر کی وجہ نہیں بنے گی، بلکہ آپ کی کامیابی جتنی بڑی ہوگی تم اتنے ہی بڑے شکر گزار بنو گے. اور لاسٹ حدیث میں آپ کو اللہ کو آج 2 سیکنڈ میں ہم کیسے راضی کر سکتے ہیں یہ تو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں. آج دیکھو 2 سیکنڈ میں اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں. اس بات کو تو کم سے کم غور سے سنو یار. اور آج کے بعد اللہ کو روزانہ ہم خوش کر سکتے ہیں 2 سیکنڈ لگا کے.
اس کے بعد میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناؤں گا تقوی کے بارے میں، اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ. تو یا پہلے ایسے کرتا ہوں کہ واقعہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اللہ کو کیسے راضی کریں گے وہ سناتا ہوں. دیکھو، ہماری زندگیوں میں بہت بڑی بڑی بے حیائیاں موجود ہیں، اس چیز کو آپ ایکسیپٹ کریں. ہم اللہ رب العزت سے بے حیائی کی وجہ سے بہت دور ہو گئے ہیں. دل جب بے حیائی میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، تو ایمان کی لذتوں سے خالی ہو جاتا ہے. پھر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز بھاری محسوس ہوتی ہے. قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، قرآن ایسا لگتا ہے جیسے یہ میری کوئی کتاب ہی نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر جہاں پر اللہ رسول کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر ہم پراپر طریقے سے اپنے آپ کو ٹکا نہیں پاتے. ہم شیطان کی باتوں میں جلدی آ جاتے ہیں، ہمیں دوسرے کام بڑے امپورٹنٹ لگتے ہیں. یہ دل بے حیائی کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے. ایک شخص تھا، ایک لڑکا تھا، نوجوان طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا. اللہ سے بڑی محبت تھی اس کی نوجوانی میں. آئے ہائے، میں جب ایسے واقعات پڑھتا ہوں کہ جس میں کوئی جوان اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ آج ان کی صرف قصے کہانیاں ہی باقی رہ گئی ہوتی ہیں. ان کی سٹرگل تو کسی لمحے کسی زمانے میں ختم ہو گئی ہوگی، اور آج اس محبت کا بدلہ اپنی قبروں میں ان کو مل رہا ہوگا. ایسا ہے نا؟ نوجوان ہے، جوانی کے سٹیج میں ہے. ظاہری سی بات ہے، جوانی میں انسان کے ڈیزائرز، انسان کے فیلنگز بہت بہت پیک پہ ہوتی ہیں. اور جوانی میں اسی لیے تو اللہ نے جوانی کی قیمت بھی لگائی کہ جو جوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرے گا تو قیامت کے دن میں اسے اپنے عرش کا سایہ دوں گا. کین یو امیجن دیٹ؟ کیا تم اس سچویشن کو اپنی آنکھوں کے سامنے 2 سیکنڈ کے لیے لا سکتے ہو کہ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر بندہ اپنے اعمال کے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اور ایک ہی سایہ ہوگا اللہ کے عرش کا. سارے لوگ اللہ سے، پتہ ہے مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی تھی، اور واقعی میں نے اس چیز کو خود فیل بھی کیا تھا کہ جب آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں نا زیادہ دیر تک، تو آپ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اتنے بیزار ہو جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں کدھر جاؤں یار. ایسا ہے، آپ کی ہمت آپ کو جواب دے دیتی ہے. تو قیامت کے دن صرف ایک ہی سایہ ہوگا اللہ کے عرش کا، اور دھوپ جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگی، تو بہت زیادہ گرمی ہوگی. لوگ اتنے اکتا جائیں گے کہ پتہ ہے اللہ سے کیا کہیں گے؟ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ حساب کتاب شروع کر، یا جہنم دے دے یا جنت دے دے، لیکن اس سچویشن سے نکال دے. جنت دے دے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی انسان اتنا بیزار کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سچویشن سے ہٹا، بے شک جہنم میں پھینک دے. ایسی دھوپ ہوگی، اور اس دھوپ کے ہوتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں میں اس جوان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھوں گا، سائے کے نیچے اسے ریسٹ کرواؤں گا، کہ جو جوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرے گا. اور میرے نوجوان کی جوانیاں کہاں گزر رہی ہے؟ ٹک ٹاک پر ناچنے میں. میرا جوان کیا کر رہا ہے؟ گاڑیوں کو تیار کر کے، ان کے انجنز کو چینج کر کے ڈرفٹنگ مار رہا ہے جی. کس کو امپریس کرنے کے لیے؟ ان لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے کہ جو لڑکیاں اللہ نے اسی کے لیے بنائی ہے. بے وقوف ہے. میرا جوان کیا کر رہا ہے؟ دنیا کے غم کو بھلانے کے لیے سگریٹ کے دھوئیں کو استعمال کر رہا ہے کہ جی سگریٹ کا تھوڑا سا دھواں اڑاؤں گا، 2-3 سگریٹ کے کش لگاؤں گا تو ہو سکتا ہے اس کی یادیں تھوڑی سی ہلکی ہو جائیں، ہو سکتا ہے یہ گھر کا سٹریس تھوڑا سا کم ہو جائے، ہو سکتا ہے زندگی میں موجود میری ٹینشنیں تھوڑی سی مجھ سے بھول جائیں. شراب خانوں کا استعمال کرتا ہے کہ چل تھوڑا سا اپنے ذہن کو سن کر لیتے ہیں، تھوڑی سی یادیں کم ہو جائیں گی. تھوڑا سا شرابی بن کے جھومیں گے تو لوگ ہماری تعریف کریں گے. او اللہ کے بندے، تجھے کون یہ پٹیا پڑھا رہا ہے؟ تو کن نقشوں سے سکون حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ تیرا رب تجھے کہہ رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور تو جا رہا ہے شراب کے پاس، تو جا رہا ہے لڑکی کے پاس، تو جا رہا ہے گاڑی کے پاس، تو جا رہا ہے گھر کے پاس. کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تجھے کہتا ہے تیرے دل کا سکون میری یاد میں ہے. اللہ تجھے کہتا ہے تیرے دل کا سکون مجھے یاد کرنے میں ہے، میری باتوں میں ہے. بجائے اس کے کہ تو میری طرف آ، بجائے اس کے کہ تو میری مسجد کا دروازہ کھٹکھٹا، بجائے اس کے کہ تو میرے سامنے وضو کر کے 2 سجدے کر، تو انہی کاموں کی طرف جا رہا ہے جس سے میں نے تجھے منع کیا.
تجھے اللہ نے کہا تجھے عزت میں دوں گا. تجھے اللہ پر بھروسہ نہیں تھا, تھوڑا سا صبر نہیں ہوا تجھ سے, جو ناچ گا کر اپنے لیے عزت بنا رہا ہے وقتی طور پر, کتنی عزت بنا لو گے تم نے کیا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ 10 ملین کے لوگ بھی مر جاتے ہیں, بلین فالوورز ہولڈر بھی مر جاتے ہیں؟ نہیں نظر آ رہا نا؟ میں کہہ تو رہا ہوں کہ ہماری آنکھوں پر ایک بہت بڑا پردہ ہے, گہرا پردہ ہے, کچھ دکھائی نہیں دے رہا, ہم خواب دیکھ رہے ہیں, بس لذتیں حاصل کر رہے ہیں. تو ایک جوان ہے, نوجوان ہے, مسجد میں بیٹھا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, اللہ سے باتیں کر رہا ہے. بارش کا موسم ہے, بادل آئے ہوئے ہیں, تیز بارش ہے, بجلی کھڑک رہی ہے. مسجد میں بیٹھا اکیلا, موم بتی ساتھ رکھی ہوئی ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے. تھوڑی دیر بعد اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا, ایک نوجوان لڑکی بارش میں مسجد کے گیٹ کے پاس بارش سے بچتے ہوئے رکی ہے. اس کے قریب گیا, اسے کہا جی. اس نے کہا اگر آپ کو برا نہ لگے, اگر آپ کی اجازت ہو تو بارش بہت ہے, کیا میں آج رات یہاں گزار سکتی ہوں؟ نوجوان نے کچھ سوچا, تھوڑا سا سوچنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے, اور ایک جگہ اس کو بتا دی کہ وہاں جا کر آپ آرام کر لیں. اور یہ آ کر دوبارہ اپنے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گیا. لڑکی اس کی طرف دیکھنے لگی. نوجوان کیا کرتا ہے کہ وہ جو موم بتی اپنے پاس اس نے رکھی ہوتی ہے, اس کے سامنے انگلی لے کر جاتا ہے, تھوڑا سا اس کے اوپر رکھتا ہے, پھر پیچھے کر دیتا ہے. یعنی موم بتی کی آگ پر اپنی ایک انگلی رکھتا ہے, پھر تھوڑا سا پیچھے کر دیتا ہے, پھر رکھتا ہے, پھر پیچھے کر دیتا ہے. اور یہی کرتے کرتے اس کی ساری رات گزر جاتی ہے. صبح ہوئی, لڑکی سے کہا کہ اب آپ یو کین لیو ناؤ, اب آپ جا سکتی ہیں. تو اس نے کہا میں جاؤں گی, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ جب رات کو میں تمہیں نوٹ کر رہی تھی کہ تم کینڈل کے سامنے اپنی ایک فنگر لاتے تھے, اس پر رکھتے تھے, پیچھے کر دیتے تھے, رکھتے تھے, پیچھے کر دیتے تھے, کیا ماجرا ہے, کیوں کیا تم نے ایسا؟ تو اس نے کہا اگر پوچھا ہی ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ رات کو جب تم آئی, میں اور آپ اکیلے تھے, تنہائی تھی, تنہائی میسر تھی, تو شیطان میرے دل میں وسوسے ڈالنے لگا کہ اس کا یوز کر لو, استعمال کر لو, گناہ کی دعوت دے دو. اس طرح کے وسوسوں سے میرے آگے پیچھے آنے لگا, مجھے ڈسٹرب کرنے لگا, میرے اندر بے چینی ہونے لگی. تو میں اپنی ایک انگلی اس کینڈل کے آگ پر رکھتا اور اپنے آپ سے کہتا کہ اگر تو اس موم بتی کی آگ کو برداشت کر لے تو میں اس کے پاس چلا جاؤں گا, اور اگر تو اس موم بتی کی آگ کو برداشت نہ کر سکے تو مجھے اس گناہ کی دعوت مت دے کہ جس گناہ پر میں اللہ کی اتنی بڑی آگ میں اپنے اس جسم کے ساتھ جاؤں گا. تو اس طرح کرتے کرتے میں نے اپنے ایمان کو سیکیور کیا, میں نے اپنے اللہ کے حدودوں کو کراس نہیں کیا, اور میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا. لڑکی کے دل پر اس بات نے بڑا اثر کیا, چلی گئی, گھر گئی, اور کتابوں میں آتا ہے کہ بڑے امیر باپ کی کوئی بیٹی تھی, تو اس نے سارا جو معاجرہ ہے کسی چچا سے یا والد سے شیئر کیا, اور ضد لگائی. کیا ضد لگائی؟ کہ میں نے اگر شادی کرنی ہے تو اسی لڑکے سے کرنی ہے. چنانچہ لڑکی کے گھر والے گئے, لڑکے کو ڈھونڈا, اور لڑکے کے پاس آئے, نکاح کا پیغام بھجوایا, اور دونوں کی شادی ہو گئی. اللہ رب العزت کے فیصلے دیکھو کہ اس لڑکے نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو گناہ سے روکا, اور اللہ نے بدلے میں وہی لڑکی اس کو حلال طریقے سے عطا کر دی. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے, ہمارا اپنی محنتوں پر توکل ہے. ہم اپنی گندی سوچ سوچ کر دنیا بنا رہے ہیں. خدا کی قسم ہماری گندی سوچوں سے ہماری کوئی دنیا نہیں بنے گی. تم جتنے بھی چالاک ہو جاؤ, تم جتنے بھی عقل کے تیز ہو جاؤ, تم کسی کی زندگی تب تک برباد نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تم کسی کی زندگی تب تک بنا نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے.
تم اپنے اس عقل سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تم اپنے اس تیز مزاج سے، یہ جو تمہاری میٹھی میٹھی باتوں میں ہزاروں لڑکیاں گرفتار ہو جاتی ہیں نا، یہ تو تمہارے حسن سے دھوکہ کھا کر بہت ساری لڑکیاں تمہارے جال میں پھنس جاتی ہیں، اور ہر لڑکی کو تم یہ ریئلائز کرواتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ سنسیئر ہوں، میں تمہارے ساتھ سنسیئر ہوں، میں تمہارے ساتھ سنسیئر ہوں. اس لڑکی کی بھی زندگی برباد کر دیتے ہو، اپنی بھی زندگی برباد کر دیتے ہو. اسی طرح لڑکیاں جو لڑکوں کے ساتھ مطلب کہ پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کرتی رہتی ہیں. وہ یار عقل کے اندھو، کیا کر رہے ہو؟ ایک انسان کی محبت میں گرفتار ہو کر تم نہ جانے اپنی نیندوں کو بھی حرام کر دیتے ہو. ایک انسان کی محبت میں گرفتار ہو کر ایک دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے کبھی کبھی کھانا بھی نہیں کھاتے. ایک دوسرے کو یقین دلانے کے لیے سوتے بھی نہیں ہو، جھوٹی باتیں کرتے ہو، جھوٹی تسلیاں دیتے ہو، جھوٹے وعدے کرتے ہو. کس گند میں جی رہے ہیں ہم سب. لیکن اللہ رب العزت کی محبت تم لوگوں کو چیخ چیخ کر پکار رہی ہے. اللہ رب العزت تمہیں کتنی صدائیں دیتا ہے جب تم لوگ سارے سو رہے ہوتے ہو نا، گرل فرینڈ سے باتیں کر کے، گندی فلمیں دیکھ کر، ہاں، اور کلبز میں ڈانس وانس کر کے، ٹک ٹاک ریلز بنا کر اپلوڈ کر کے، اپنے آپ کو انٹرٹین کر کے جب تم لوگ سو رہے ہوتے ہو تو پتہ ہے تمہارا رب کتنی آوازیں دیتے ہیں آپ کو. تہجد کی آواز آپ نے سنی ہے؟ تہجد میں آپ کا رب کیا کہتا ہے آپ کو؟ ہے کوئی گناہ سے توبہ کرنے والا؟ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ آپ لوگ سو رہے ہوتے ہیں. ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو مالدار کر دوں، پیسے دے دوں، گاڑیاں دے دوں، بنگلے دے دوں، بیویاں دے دوں، عزتیں دے دوں، شہرتیں دے دوں؟ ہے کوئی؟ آپ کیا کر رہے ہوتے ہو؟ خراٹے مار رہے ہوتے ہو، بڑے تھکے ہوتے ہو نا، چیٹنگ بڑی کی ہوتی ہے، اتنی مشکل سے ویڈیو بنائی ہوتی ہے، پھر اس کو ایڈٹ کیا ہوتا ہے، پھر 100 فلٹرز مارے ہوتے ہیں اس پہ، پھر ہیش ٹیگز ڈھونڈ ڈھونڈ کے لگائے ہوتے ہیں، پھر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، پھر کمنٹس کا انتظار کرنا ہوتا ہے، پھر لوگوں کے رائے مشورہ بھی جاننا ہوتا ہے. ہاں، بڑے تھک گئے ہوتے ہو تو اللہ جب آواز دے رہا ہوتا ہے نا کہ ہے کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا، سچی عزت، ہے کوئی مجھ سے رسپیکٹ مانگنے والا، سچی رسپیکٹ، اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں صحیح ٹائٹ. پھر اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں، ہے کوئی ایسا شخص جو مجھ سے کوئی سوال کرے، کوئی اپنے دل کی مراد مانگے، کوئی دنیا کی دولت مانگے، کوئی مجھی کو مانگ لے، ہائے ہائے، کوئی مجھی کو مانگ لے، کوئی میری محبت کو مانگ لے، کوئی جنت کو مانگ لے. ہے کوئی؟ آپ لوگ تو بڑے تھکے ہوتے ہیں، ہم تو بڑے تھکے ہوتے ہیں، ہم نے تو گیمز کھیلی ہوتی ہیں، ہم نے تو ڈیٹس ماری ہوتی ہیں، ہم نے تو برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کر کے آئے ہوتے ہیں، شیشہ کیفے میں دوستوں کی ہا ہا ہو ہوئی ہی سن کے آئے ہوتے ہیں. ہمارے دماغ تو بوجھل ہو گئے ہوتے ہیں، جسم تھکا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا ہم نیند میں ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں. رب کی آواز کون سا سنائی دیتی ہے یار؟ مزے سے اپنی نیندیں پوری کرو. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں اپنا رب بلاتا ہے؟ ہمارے دل میں یقین ہی نہیں ہے. تو یہ سچویشن ہے ہمارے ایمانوں کی، اور اس ایمان کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. اگر بدلے کی سوچ آج نہ آئی تو کل بھی نہیں آئے گی، پرسوں بھی نہیں آئے گی. سالوں گزر جائیں گے، آخری دن آ جائے گا تمہاری زندگی کا، تم قبر میں چلے جاؤ گے، تم کبھی نہیں بدلو گے.